اپنے جھوٹے دعوی نبوت کے ساتھ مارکیٹ میں رونما ہوا۔ پیر مہر علی شاہ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کا فتنہ آ گیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بات یاد آئی۔ آپ ہندوستان تشریف لے جائیے، ان قریب ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، آپ اگر وہاں خاموش بھی بیٹھے رہیں گے وہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ مرزا غلام قادیانی نے پر پرزے نکالنے شروع کیے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جام عشق پیغمبر پی کر میدان عمل میں اتر کر خم ٹھوک کر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں اتر کر مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے دعوی نبوت کے پرخچے اڑانے کے لیے قرآن و سنت سے دلائل کے انبار لگائے۔ جب مرزا قادیانی قرآن و سنت کے دلائل کا جواب نہ دے سکا، پھر مرزا غلام قادیانی مناظرے پر اتر آیا، مرزا غلام قادیانی مباہلے پر اتر آیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اسے کہا، آؤ بادشاہی مسجد کے مینار پر تم اپنے دعوی نبوت کا جام بھر کر آؤ۔ مہر علی نبی کے عشق و محبت کا جام بھر کے آتا ہے، تم اپنے دعوی نبوت کو لے کر آؤ۔ مہر علی اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے عقیدے کو لے کر آتا ہے۔ دونوں بادشاہی مسجد کے مینار پر چڑھتے ہیں، وہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں۔ جو زندہ بچ جائے وہ سچا، جو مر جائے وہ جھوٹا۔ مہر علی کے مقابلے میں مرزا غلام قادیانی نے راہ فرار اختیار کی۔ جائے شورش کشمیری لکھتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں نے پیر مہر علی شاہ سے کہا، جنہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا محافظین ختم نبوت کو تیار کرنا بنا رکھا تھا، وفاداران پیغمبر کی جماعت تیار کرنا مہر علی کی زندگی کا مقصد تھا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں، میرے تمام کے تمام مریدین جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، جماعت علی ان سے کہتا ہے تم نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے تھے، تحفظ ختم نبوت پر اتنا لٹریچر شائع کرو، رات کو آدمی سویا ہو، صبح اس کے سرہانے کے نیچے سے ختم نبوت کا لٹریچر نکلے۔ وہ صرف خود میدان میں نہیں اترے تھے بلکہ انہوں نے میدان میں اترنے کے لیے اسباب بھی مہیا کیے، لوگ بھی تیار کیے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب میدان میں اترے، لوگوں کو تیار کرے۔ پیر جماعت علی شاہ اترے، لوگوں کو تیار کرے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے تمام شاگرد وہ ہیں جنہوں نے محاذ تحفظ ختم نبوت کو سنبھالا۔ آپ کو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع نظر آئے تو یہ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ آپ کو مولانا محمد علی جلندری نظر آئے تو یہ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ آپ کو شیخ تفسیر مولانا محمد ادریس کاندلی نظر آئے، یہ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ آپ کو مولانا بدر عالم میرٹھی تحفظ ختم نبوت کا کام کرتے نظر آئے، یہ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ آپ کو مولانا شمس الحق افغانی میدان تحفظ ختم نبوت میں اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر پہرا دیتے ہوئے نظر آئے، یہ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری وہ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی دارالحدیث میں لگا دی، جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ میں لگا دی۔ آج بھی کے عالم میں پر ہے، چارپائی پر ہے، اپنے شاگردوں کو کہا میری چارپائی اٹھاؤ، دارالعلوم کے دارالحدیث میں لے جاؤ۔ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری جنہوں نے اپنی ذات کی حد تک تحفظ ختم نبوت کا کام کیا، اپنی ذات سے بڑھ کر ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے شاگردوں کو تحفظ ختم نبوت کے میدان میں اتارا۔ چارپائی اٹھا کے لائی گئی، دارالحدیث میں رکھی گئی۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہا، جنہوں نے مجھ سے بل واسطہ یا بلا واسطہ حدیث پڑھی ہے، میں ان سب کو کہتا ہوں تادم زندگی اللہ کے نبی کی عزت پر پہرا دے، تاج ختم نبوت کی حفاظت پر پہرا دے، نبی کی عزت و آبرو کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ چنانچہ آپ علامہ انور شاہ کشمیری کے جس بھی شاگرد پر نظر ڈالیں گے وہ میدان
تحفظ ختم نبوت کا آپ کو شاہ سوار نظر آئے گا۔ آج لاہور کی سرزمین پر 500 جید علماء کرام کا اجتماع ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری بھی موجود ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری بھی موجود ہیں۔ اپنی ذات کو بھی محاذ تحفظ ختم نبوت پر لگایا، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر امت کو بھی تحفظ ختم نبوت پر لگایا۔ علامہ عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر علامہ انور شاہ کشمیری تحفظ ختم نبوت کے کام کی بیعت کرتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں در حقیقت علامہ انور شاہ کشمیری نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مجھے تحفظ ختم نبوت کے مشن پر لگا دیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنی ذات کی حد تک اپنی زندگی جیل میں اور ویل میں گزار دی۔ جان سے آئے قدم آگے بڑھ کر امت کے دل و دماغ کی تختی پر پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کا درس اس عشق و محبت کے انداز میں لکھا۔ 1961 کے اندر پیوند خاک کیے جانے والا عطا اللہ شاہ بخاری، قبر کی مٹی کے نیچے دبا دیا جانے والا عطا اللہ شاہ بخاری اس امت کے اندر اس عشق و محبت کی چنگاری کو اس انداز میں پھونک کر گیا کہ 1961 میں اللہ کی آغوش میں جانے والے عطا اللہ شاہ بخاری کا مشن آج بھی زندہ اور جاوید ہے۔ یہ مشن عطا اللہ نے قاضی احسان احمد شجاع آبادی کے سر سپرد کیا۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی نے اپنی ذات کی حد تک ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دی۔ قاضی صاحب وہ خوش قسمت انسان تھے، ملک آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو یہ جیل میں چلے گئے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کی تحریک چل رہی تھی، قاضی صاحب جیل میں تھے۔ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے خلاف تحریک چل رہی تھی، قاضی صاحب جیل میں تھے۔ ملک کی آزادی کی بات ہو، قاضی احسان جیل میں ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کی بات ہو، قاضی احسان جیل میں ہے۔ والد کا جنازہ گھر پہ ہے، بیٹا قاضی احسان احمد جیل میں ہے۔ بیٹے کا جنازہ گھر پہ ہے، باپ قاضی احسان احمد جیل میں ہے۔ نہ باپ کے جنازے کو کندھا دیا، نہ بیٹے کے جنازے کو کندھا دیا۔ دونوں مرتبہ پولیس انتظامیہ نے کاغذ آگے بڑھایا، قاضی صاحب سے کہا اس پر دستخط کیجئے، اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دیجئے، اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دیجئے۔ قاضی صاحب کہنے لگے میں نے یہ جیل اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں، اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے قربان قبول کی ہے۔ میں اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دینے کی وجہ سے اپنے نبی کے با وفا سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ باپ کا جنازہ اٹھا، بیٹا احسان احمد جیل میں تھا۔ بیٹے کا جنازہ اٹھا، باپ احسان احمد جیل میں تھا۔ آج تاریخ ختم ہوئی، سزا ختم ہوئی، جیل کی سلاخوں سے باہر نکل کر احسان احمد اپنے گھر میں پہنچتا ہے، اپنے گھر کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے، منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جسے شاعر نے کہا چھٹے کثیر بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ ساقی نہ رہی جس میں آشیانہ تھا۔ باپ بھی پیوند خاک کر دیا گیا، بیٹا بھی پیوند خاک کر دیا گیا۔ اپنی ذات کی حد تک باپ کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، جان کی قربانی دی۔ یہی وہ قاضی احسان ہے جو 1953 کی تحریک میں جیل میں تھے۔ امام الہدا رئیس المفسرین شیخ التفسیر والحدیث امام الہدا مولانا احمد علی لاہوری بھی جیل میں تھے۔ حضرت لاہوری نے قاضی صاحب سے کہا چلیے آگے بڑھے، امامت کروائیں، نماز پڑھائیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے حضرت میں نماز نہیں پڑھا سکتا، میں معذور ہوں، میرا بازو کام نہیں کر سکتا، میں صحیح ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ قاضی صاحب نے کہا میں جیل میں تھا، مجھے پولیس والوں نے مارا، پولیس والوں نے مجھے اس قدر مارا میرا بازو ٹوٹ گیا، میں جیل میں تھا، پولیس والوں نے مجھے زہر دیا، وہ زہر میرے پورے جسم میں شرائط کر گیا۔ آئے مسلمانوں، میں کس درد دل سے اپنے بزرگوں کا درد دل آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کے دل کی تختی پر اتارو۔ باپ کا جنازہ نکلے، بیٹا جیل میں ہو، بیٹے کا جنازہ نکلے، باپ جیل میں ہو، اسے مار مار کے جسم کی ہڈیاں توڑ دی جائے، اسے
اسے جیل میں زہر دے دیا جائے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، پھر بھی میں اور آپ کہیں ان مولویوں نے کیا کیا ہے؟ قاضی احسان احمد سے مولانا احمد علی لاہوری نے کہا چلیے آگے ہو کے نماز پڑھائیں، وہ کہنے لگے میرا بازو نہیں کام کرتا۔ مولانا احمد علی لاہوری نے یوں مسجد میں آ کر نہ جانے کس ذے میں اس وقت موجود تھے، مولانا قاضی احسان سے کہا اچھا آپ کا بازو کام نہیں کرتا، یہ بات کہی اور بات کو ختم کر دیا۔ رات بیت گئی، صبح قاضی صاحب جب نماز کے وضو کے لیے جب اٹھتے ہیں، قاضی احسان احمد شجابادی کہتے ہیں جو میرا ہاتھ حرکت دینے کے بعد بھی صحیح حرکت نہیں کرتا، جب میں نے صبح وضو کے لیے چڑیوں میں پانی لیا اپنے ناک کی طرف بڑھایا تو بے اختیار میرا بازو میرے ناک کی طرف چلا گیا، اس مد کلندر کی ایک نظر نے میرے ٹوٹے ہوئے بازو کو صحیح سلامت کر دیا۔ نبی کی عشق و محبت میں اپنی جان کی بازی دینے والے اپنی ذات کی حد تک اپنا کردار ادا کرتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے پیچھے ان اشاق پیغمبر غلامان مصطفیٰ سمے رسالت کے دیوانوں پروانوں کی وہ جماعت مقدسہ تیار کر کے گئے ہیں، جسے آج میں اور آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے جانتے ہیں۔ مل کے میرے ساتھ اس بات کا اظہار کیجئے، عالمی مجلس عطا اللہ شاہ بخاری کی للکار ہے، عالمی مجلس قاضی احسان احمد کی خطابت کا اثر ہے، عالمی مجلس مولانا لال حسین اختر کی مناظرانہ آہنگی کی دلیل ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت فاتح قادیان مولانا محمد حیات کی جلالت شان کی علامت ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت شیخ بنوری کی مسند حدیث کی علامت ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد کی نیم شبانہ روز دعاؤں کا اثر ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا عبد المجید رجحانوی کی مسند حدیث کا وارث ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ڈاکٹر عبداللہ سکندر کی دعاؤں کا اثر ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی کی صورت میں روئے زمین پر حفاظت ایمان اور تحفظ ایمان کی تحریک ہے، میرا ایمان ہے روئے زمین پر جب تک ایک بھی جھوٹا مدعی نبوت باقی ہے عطا اللہ شاہ بخاری کی یہ تحریک جاری رہے۔ کیا خیال ہے یہ تحریک جاری رہنی چاہیے؟ کون کون میرے کہنے پر نہیں، میری باتوں کو سن کے اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ مانگو، کیا یہ تحریک جاری رہنی چاہیے؟ ہمیں اس تحریک کا دست و بازو بننا چاہیے، اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہو کے صرف اپنی ذات کی حد تک چلنا ہے یا اوروں کو بھی عالمی مجلس کا ممبر اور رکن بنا کر تحفظ ختم نبوت کے میدان میں لانا ہے؟ کیا خیال ہے اپنی ذات سے آگے چلیں گے، اوروں کو ختم نبوت کے کام پہ لگائیں گے؟ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی بڑا آدمی کھڑا ہو جائے جس کی فیکٹری ہو، وہ اپنی فیکٹری کے لیے ایسا چوکیدار منتخب کرے جسے نظر نہ آتا ہو، ہے کوئی ایسا چوکیدار منتخب کرے جسے سنتا نہ ہو، ایسا چوکیدار منتخب کرے جو چل نہ سکتا ہو، جو بیٹھ نہ سکتا ہو، جو بول نہ سکتا ہو۔ اگر میں اور آپ اپنی عارضی اور فانی فیکٹری کے لیے ایسا چوکیدار جسے نظر نہیں آتا، جو بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، وہ پسند نہیں کرتے، تو پھر رب کائنات محبوب کبریا امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کے لیے ایسا جیسا چوکیدار منتخب نہیں کریں گے۔ وہ علماء کی صف کا سرخیل ہوگا، وہ زہد و تقویٰ کے اماموں کا سرخیل ہوگا۔ اگر پیران طریقت میں سے ڈھونڈو گے اس جیسا نہیں ملے گا، علماء سے ڈھونڈو گے ان جیسا نہیں ملے گا، عوام میں ڈھونڈو گے ان جیسا نہیں ملے گا۔ رب کائنات اپنے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے تمام تر دنیا کے میدانوں میں سے چنندہ بندوں کو لا کے کھڑا کرتا ہے۔ یہ علماء میں سے اول درجے کا
عالم ہے، پیغمبر کی عزت پر پہرا دے گا، یہ پیروں میں سے اول درجے کا پیر ہے، پیغمبر کی عزت پر پہرا دے گا، یہ مفسرین میں سے اول درجے کا مفسر ہے، یہ ختم نبوت پر پہرا دے گا، یہ محدثین میں سے اول درجے کا محدث ہے، یہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے گا، یہ قوت طاقت جرأت شجاعت میں لوگوں سے بڑھیا ہے، یہ نبی کی عزت پر پہرا دے گا، یہ خطیبوں میں اچھا خطیب ہے، نبی کی عزت پر پہرا دے گا۔ خدا کی قسم ہر مفسر اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے، ہر محدث اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے، ہر خطیب ہر باعث اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے، اس مالک نے اپنے محبوب کی چوکیداری کے لیے میرا انتخاب کر دیا۔ آئیے میں اور آپ مل کر باتوں سے کام نہیں بنے گا، تقریر کی شعلہ نوائی سے کام نہیں بنے گا۔ مقرر نے اپنا جوش و جذبہ دکھا دیا، آپ نے جواب میں جزاک اللہ سبحان اللہ نعرہ لگا دیا، تسی اپنے گھر راضی خطیب اپنے گھر راضی نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں اپنی واہ وانی چاہیے، ہمیں آپ چاہیے۔ آپ میں سے کون کون ہے جو اپنا دل اپنی جان اللہ کے نبی کے نام کرتا ہے؟ دل و جان سے یا صرف ہاتھ کھڑے کرنے کی حد تک؟ تو آپ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، خدا کی قسم یہ سارا مجمع اگر کام کرنے لگ جائے تو بلدیہ ٹاؤن نہیں پورے کراچی میں ڈھونڈنے سے شیزان کا جوس نہیں ملے گا۔ آپ کا بلدیہ ٹاؤن شیزان کے جوس سے بھرا پڑا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ادھر کھائی بھی جاتا ادھر موت بھی قبول ہے، جوس بھی چڑھائی جاتا ہے، جوس بھی پی گیا، شیزان کے جوس جام جیلی اچار چٹنی بھی کھا گیا اور نعرے لگا رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ خدا کی قسم ایسے قرآن میں موت نہیں آتی حضور کے نام، غلط تو نہیں کہہ رہے؟ بولو بولتے اور آپ کے بولنے کی باری ہے نا، آپ بولتے نہیں ہیں، صدق کے دل سے کام کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے، اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اپنے سے ایک قدم آگے چل کر اپنی ذات سے آگے نکل کر ختم نبوت کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ کپڑا بیچنے والا دکاندار اپنی دکان پہ کھڑا ہو کر کپڑا بیچتا ہوا نہیں شرماتا، جوتیاں بیچنے والا اپنی دکان پر کھڑا ہو کر جوتے بیچتے ہوئے نہیں شرماتا۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، ختم نبوت کا غلام ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے کیوں شرماتا ہے؟ اگر کوئی قادیانی ہے وہ قادیانیوں کی بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا، ختم نبوت والا ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے کیوں شرمائے؟ میں نے آپ کے بلکے کی چوٹ پر بیچ میدان میں کھڑے ہو کے نبی کے دل کے سچے عاشق بن کے ہر گلوب پر ختم نبوت زندہ باد کی صدا لگانی ہے، صدیق کی صداقت کی آواز لگانی ہے، عمر کی عدالت کی آواز لگانی ہے، عثمان کی سخاوت کی آواز لگانی ہے، علی کی جرأت اور شجاعت کی آواز لگانی ہے، حضرت معاویہ کی سیاست کی آواز لگانی ہے، 1.25 لاکھ سے زائد اصحاب پیغمبر کی عزت و آبرو کے تحفظ کی آواز ہم نے ہر چوک چوراہے میں لگانی ہے۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے، یہی میری زندگی کا جینا ہے۔ اگر میں اس مقصد پر جیتا رہا تو خدا کی قسم کامیاب ہو، اس مقصد پر جیتے جیتے مر گیا تو خدا کی قسم کامیاب ہو۔ جو اللہ اور اللہ کے نبی کے نام پہ مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، وہ موت بھی نہیں مار سکتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید ہو جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں میں اور آپ غازی علم الدین شہید کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید ہو جائیں۔ دنیا 1929 میں 31 اکتوبر 1929 میں پھانسی دیے جانے والے غازی علم الدین شہید کو آج بھی اپنی آنکھ کا تارا سمجھتی ہے، اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتی ہے، اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے۔ غازی علم الدین شہید کو ہیرے نہیں لگے ہوئے تھے مگر وہ ہیرا تھا۔ غازی علم الدین شہید کو سونے کا پانی نہیں چڑھا ہوا تھا مگر اندر سے دل اس کا سونے کا تھا۔ رب کائنات کی نبی کی محبت پر غازی علم الدین شہید نے اپنا آپ بار دیا، رب نے اس امت کو غازی کے دل و دماغ پہ بار۔ تو کیا خیال ہے ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ؟ یہی کام ہمیں کل اللہ کے نبی کے دربار میں سرخرو کر دے گا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ میرا کمال اس میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ آئیے آج عہد و پیمان کرتے ہیں، رب کی زمین پر بیٹھ کر رب کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، جب تک جان میں جان ہے، جب تک دہن میں
زبان ہے انشاءاللہ الرحمن زندگی کے آخری سانس تک نبی کی عزت و آبرو پر پہرا دیتے رہیں گے تاج ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے. اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وفادار گزاردار بن کر بیدار چوکیدار بن کر تیار چوکیدار بن کر ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کریں گے. رب کائنات سے دعا ہے اللہ مجھے بھی زندگی کے آخری سانس تک میری نسلوں کو نبی کی چوکیداری کے لیے قبول فرما لے. آپ کی ناموس کا میں محافظ رہوں دم نکل جائے میرا اسی کام پر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب. اب دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی بیٹھ جائے دعا میں شامل ہو جائے. میں گزارش کروں گا پیر طریقت